عرب کے پاس ہی عجم کی سلطنت تھی. وہاں سے ایک بھیدی آیا کہ دیکھے یہاں کے لوگ کیسے اور وہ شخص جو ان کا کام سنبھالے ہوئے ہے کیسا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. حضرت عمر کے کام کرنے کے طریقے سیدھے سچے اور بڑے مضبوط تھے. دور دور تک اس بات کی شہرت تھی کہ وہ ملک و ملت کے بڑے اچھے خدمت گزار ہیں. اس شخص نے مدینہ پہنچ کے لوگوں سے ٹوہ لی کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, اس کا محل کہاں ہے, تخت و تاج کیسا ہے. لوگوں نے کہا بھیا یہاں بادشاہ کوئی نہیں, یہاں تو ہمارا ایک امیر ہے, وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرتا ہے, ہم لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے. اس کا محل وحل کوئی نہیں, وہ ایک خیمے میں رہتا ہے, مسجد نبوی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے, باقی اللہ اللہ. اس نے کہا میرے ساتھ چلو, ذرا مجھے ایک جھلک تو اپنے امیر کی دکھلا دو. جواب ملا کہ ابھی وہ ادھر سے گئے ہیں, اسی راستے پر جاؤ, اگر جاگ رہے ہوں گے تو راستے میں کہیں مل جائیں گے. میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس وقت ایک درہ ہے, اور اگر سو رہے ہوں گے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے دیکھ لینا لبے راہ, شاید وہ تمہیں سوتے مل جائیں. وہ بھیدی اس راستے پر ہو لیا. پھرتا پھراتا وہ ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے, نہ تکیہ نہ بستر. تکیے کی جگہ درہ رکھا تھا اور فرش زمین بستر تھا. اس نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے. درخت سایہ دار ہے مگر اطراف گرمی کی حدت ہے. جس زمین پر وہ سو رہے تھے اس پر مشکل ہی سے سویا جا سکتا تھا, مگر اس نے دیکھا کہ وہ آرام اور اطمینان سے سو رہے تھے. یہ حال دیکھ کر آپ اس کے دل پر رعب طاری ہوا. اس نے بہتیرے بادشاہ دیکھے تھے, بڑے عالی شان ذی وقار شاہان عالی جاہ, مگر یہاں تو حال ہی کچھ عجب تھا. اس نے سوچا کہ عرب و عجم میں کون ہے جو ان کے جاہ و جلال سے واقف نہیں, مگر یہ جاہ و جلال اماری کٹاری نوبت نقارے ماہی مراتب کا جاہ و جلال نہیں, یہ اخلاص اور کردار کا جاہ و جلال ہے. لازم ہے کہ دنیا والے انہیں دیکھ کر گھبرائیں. اتنے میں حضرت عمر اٹھ بیٹھے. اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ کون ہو, کس لیے آئے ہو. اس نے ایک ایک بات کہہ سنائی. پھر بولا میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس فراغت سے یہاں کیسے سو رہے تھے. آپ مجھے اس کا جواب نہ بتائیں, مجھے خود اس کا جواب معلوم ہے. آپ عدل کرتے ہیں اس لیے بے خوف سوتے ہیں. اگر آپ ظلم کرنے والے اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے تو کبھی اس طرح آرام سے یوں نہ سوتے. انسان کا کردار اس کی شخصیت کو بناتا ہے. جس کی شخصیت میں کردار کا جوہر ہو اسے کسی اور آب و رنگ کی حاجت نہیں رہتی. اس بھیدی نے خود ہی کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے. اگر سفیر بن کر نہ آیا ہوتا تو میں ابھی آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آتا, مگر میں اب تو اپنے وطن لوٹ رہا ہوں. وہاں والوں کو آپ کا حال بتاؤں گا. کچھ دن میں پھر حاضر خدمت ہوں گا اور آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جاؤں گا. ایک ارشاد نبوی کا مطلب ہے کہ انسان کا دل بہت پلٹنے والا ہوتا ہے, اس کی خوب نگرانی کرنی چاہیے. ارشاد ربانی ہے فالہمہا فجورہا و تقواہا, کہ ہم نے انسان کو خیر و شر دونوں صلاحیتیں دے دی ہیں اور صراط مستقیم کی طرف وحی کے ذریعے سے رہنمائی بھی کر دی. اسے چاہیے کہ اپنا نمونہ عمل ڈھونڈ لے اور اچھی صحبتیں اختیار کرے جو اس کے دل کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.